بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. کیا وہ اس بات سے تعجب کرتے اور ہنستے ہیں روتے نہیں؟ رونا انسان کی فطرت میں شامل ہے. دنیا میں مختلف صدمات کی وجہ سے انسان آنسو بہاتا ہے،
ماں باپ کی وفات ہو، اولاد میں سے کسی کی وفات ہو، دوست احباب کی وفات، کسی پریشانی کی وجہ سے، آفت اور مصیبت کی وجہ سے، یہ تمام تر رونے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ رونا فطرت میں شامل ہے۔ بس اوقات انسان خوشی میں بھی روتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، کتاب و فضائل القرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی، ان اللہ امرنی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فبکا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے تو ان کی جدائی میں اور جدائی کے صدمے میں کتنے سال تک روتے رہے۔ قرآن کے اندر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ بھی ایک فطرتی معاملہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی، فبکا، آپ رو پڑے، بابکا حولا، حضور اپنی والدہ کی قبر پر اتنا روئے کہ حاضرین جتنے تھے سارے رونے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ سارے رونے انسان کی فطرت میں شامل ہیں، اور یہ رونے روئے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی اذیتوں اور مسائل کی وجہ سے رونا، بیوی کا رونا، خامد کا رونا، اولاد کا رونا، ماں باپ کا رونا، یہ سارے دنیا کے اندر رونے موجود ہیں۔ معاشی رونا، کاروباری مسائل میں رونا، آپ کو ہر ماحول اور معاشرے میں ایسے رونے والے بے شمار لوگ نظر آئیں گے۔ لیکن آج اس مجلس میں ہم جس رونے کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اللہ کی محبت پہ رونا، اللہ سے ڈر کے رونا، آخرت کو یاد کر کے رونا، جہنم سے ڈر کے آنسو بہانا، حصول جنت کے لیے آنسو بہانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا۔ ہم آج اس رونے کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو رونا ہے یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اللہ اس رونے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے عظیم اور قیمتی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کے لیے چنا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے یہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے رونے والے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا،
من النبیین، جو انبیاء میں سے من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی نسل سے ہے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے چنا اور ہدایت دی۔ یہ سارے نبی جتنے بھی آدم علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے ان سب کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، اور ان سب کے اندر یہ چیز موجود تھی، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی، خروا سجدا وبکیا، وہ زارو کتار روتے اور اللہ کے حضور سجدوں میں گر پڑتے تھے۔ اللہ کے لیے رونا اور اپنی امت کی فکر میں رونا، یہ رونا پسندیدہ ہے۔ اب انبیاء کو دنیا کا کوئی اتنا بڑا صدمہ نہیں تھا، دنیا کی کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ انبیاء کا رونا یا تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اور یا اپنی امت کی فکر میں۔ تو سارے نبی رحمان کی آیات سن کے رونے والے تھے۔ تو یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے آنسو بہانا۔ اور تمام اہل علم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ رحمان کی آیات سن کے آنسو بہانا اور رونا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس قرآن کے ساتھ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبل، بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم لیے گئے، اذا یتلی علیہم، جب یہ قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ وہ پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، يَبْكُونَ، زارو کدار رو رہے ہوتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اہل علم کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ قرآن سن کے رونے والے ہیں، آنسو بہانے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور مقام میں بیان کیا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب لوگ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ، جو رسول پہ نازل کیا گیا، قرآن مجید جب اس کی تلاوت سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں قرآن سننے کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید دل کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، چونکہ قرآن مجید کی ہر آیت کو آیت اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو جب مومن اس قرآن کو سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت خوبصورت بات نازل کی ہے، کتاباً، جو کتاب کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، قرآن مجید، متشابہہ، اس کے احکام ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، اور اس کے احکام بار بار دہرائے گئے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب اس قرآن کو سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کب کبا جاتے ہیں،
ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. قرآن سننے کے بعد ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید سن کے سنا کے رونا یہ اہل علم کا طریقہ، ایمان والوں کا طریقہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید پڑھ کے بھی روتے اور سن کے بھی روتے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے کہا آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کرتے حضور قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں پڑھ کے سناؤں. فرمایا انی احب، میں پسند کرتا ہوں کوئی دوسرا قرآن پڑھے وانا اسمعها، اور میں اسے سنوں. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. حضور سنتے گئے، یہ پڑھتے گئے. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیسی حالت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو بھی آپ کی امت پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا. جب حضور یہاں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ پہنچے حضور فرماتے حسبک، عبداللہ ٹھہر جا، رک جا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی نظروں کو اوپر اٹھایا، جب چہرہ انور پہ میری نظریں پڑی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. اس آیت میں رونے کی کیا وجہ؟ اس آیت میں گواہی کا ذکر ہے کہ آپ کو آپ کی امت پر بطور گواہ قیامت والے دن پیش کیا جائے گا. دنیا میں گواہی دینی ہو، لوگ لکھتے ہیں، الفاظ کو یاد کرتے ہیں، جج کے سامنے ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. جب اللہ الغیوب کے سامنے گواہی دینی ہے، مالک الملک کے سامنے گواہی دینی ہے، علیم بذات الصدور کے سامنے گواہی دینی ہے، اس وقت گواہی کا کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. وہ کیفیت یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کدار ہونے لگے. قرآن مجید کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. قرآن مجید اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ بھی اس قرآن کی حیبت کی وجہ سے پھٹ جاتے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے آپ دیکھتے پہاڑوں کو خاشعا، وہ گر پڑتے، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ پھٹ جاتے. اس قرآن کے اندر اتنی حیبت ہے، قرآن کی اتنی عظمت ہے. ہم 20 سال ہو گئے قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم دل کی دنیا سے قرآن نہیں پڑھتے، ہم ظاہری طور پہ قرآن پڑھنے اور سننے والے ہیں. کاش ہم دل کی دنیا سے اس قرآن کو پڑھیں اور پھر قرآن مجید کے فوائد و ثمرات کو دیکھیں اور قرآن مجید کی تاثیر کو دیکھیں. پہاڑ جس کے اثر کو قبول نہیں کر سکتا وہ پھٹ جاتا ہے، تو انسان کا دل کیا ہے؟ آج ان آنسوؤں کی بات ہے جو آنسو اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتے ہیں، اور یہ آنسو انبیاء بھی بہاتے رہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک، اس کے بعد قبر پہ تشریف لے گئے. قبر میں کچھ تاخیر، آپ قبر کے قریب بیٹھ گئے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے حضور نے قبر کے حالات بیان کرنے شروع کر دیے. حالات بیان کر رہے ہیں، سانوں کتاب رو رہے ہیں. آپ اتنا روئے سامنے والی مٹی گیلی ہو گئی، اتنے آنسو بہائے. اور آخر میں فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کر لو، ہر کسی نے اس قبر میں آنا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، بشری تقاضے سے جو لفظیت تھی پہلی پچھلی اللہ نے ساری معاف کر دی۔ فرمایا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پہلی پچھلی ساری لفظیت معاف ہے، آپ کے نام اعمال میں گناہ نہیں، اس کے باوجود حضور قبر کے پاس اتنا رو رہے ہیں۔ یہ تو قبر ہے، اس کے علاوہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا، وہو یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی کس حالت میں؟ حالت سجدہ میں تھے، وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، حضور کے سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور رونے کی جو آواز میں نے سنی وہ آواز میں تمہیں بیان کرتا ہوں، عزیز کعزیز المرجل، جس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح حضور کے سینے سے رونے کی وجہ سے آواز آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ہانڈی آنکھوں کا رونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، ایک سینے کے اندر اس کی آواز کا پیدا ہونا، اور پھر آواز اس طرح بلند ہے جس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز۔ نمازوں میں رونے والے، اور ایک رات صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرماتے ہیں ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کبھی یہ آیت پڑھتے اور کبھی یہ آیت پڑھتے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تیرے بندے ہیں، فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ دو آیات حضور بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، بالآخر حضور نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے حضور نے ایک دعا کی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں، پتہ کر کے حضور اتنا کیوں رو رہے ہیں، رات کی تنہائیاں ہے، اندھیرا ہے، خلوت ہے، رب کے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں۔ جبریل آئے، حضور اتنا کیوں رو رہے؟ ماں یوں کہا، آپ کو اتنا کس نے رلا دیا، کس نے اتنا رونے پر مجبور کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبریل میں نے یہ دو آیتیں پڑھی، رونا آ گیا، ساتھ ہی امت کی فکر لائق ہوئی، تو میں امت کی فکر میں رو رہا ہوں، آنسو آ رہا ہوں، پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے۔ جبریل گئے، اللہ تعالیٰ کو بتایا، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کس وجہ سے حضور رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کو جا کے یہ بات کہہ دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، امت کے مسئلے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جو نبی میری اور تیری خاطر اتنے آنسو بہائے، اتنا روئے کہ آسمان والے رب کو ترس آ جائے، میں اور آپ نے اس نبی کی خاطر کتنے آنسو بہائے؟ زندگی میں کبھی ایک دفعہ آنسو بہائے، کبھی آنسو کا ایک قطرہ میرے اور تیری آنکھ سے نکلا ہو، صرف نبی کی محبت میں، نبی کی یاد میں؟
شاید ہی کو جس کے اندر اتنی محبت رسول موجود ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت رسول نصیب فرمائے کہ ہماری آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے رونے والے، اپنی امت کی خاطر رونے والے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی رونے والے، آنسو بہانے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دن ممبر نبوی میں کھڑے، 1 سال گزر چکا ہے، ممبر پہ کھڑے کھڑے کہتے لوگوں میں نے پچھلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ممبر سے ایک حدیث سنی تھی، بس اتنی بات کہی اور زانوں کی بات رونا شروع کر دی۔ اتنا روئے کہ اس کے بعد گفتگو کرنے لگے تو ان کی آواز 3 دفعہ کبا گئی، اتنا روئے حضور کی یاد میں، اور فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا کلمہ اخلاص کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو وہ عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دین بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، دنیا کی تمام مسائل پریشانیوں تکلیفوں سے محفوظ فرما دے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ کلمہ اخلاص کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ اللہ تمہارا دین دنیا سلامت رکھے، تمہیں بھی سلامت رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چلے جانے کے بعد بھی حضور کی یاد میں رو رہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، مکہ میں انہوں نے اپنے گھر کے سیر میں ایک مسجد بنائی تھی، اور ابو بکر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کے لفظ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً اِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ۔ ابو بکر جب نماز پڑھتے، نماز میں قرآن مجید پڑھتے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے، رونا ان پہ غالب آ جاتا، رو رو کے قرآن پڑھتے، اور اتنا روتے مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے، وہ ابو بکر کی اس کیفیت کو دیکھ کے حیران رہ جاتے کہ قرآن پڑھ کے اتنا روتے۔ مشرکین کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ابو بکر کے دین کو قبول ہی نہ کریں۔ یہ قدر رونے والے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور خلیفہ بلا فصل کرنے والے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اتنا رو رہے ہیں قرآن کو پڑھ کے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں جب بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار تکرار کیا کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دے ابو بکر کو رہنے دے، ابو بکر رقیق القلب ہے، نرم دل والا ہے، اذا قرأ جب وہ قرات کرے گا غلبہ البکاء، ابو بکر پہ رونا غالب آ جائے گا۔ ابو بکر کا یہ رونا معروف تھا کہ ابو بکر تھوڑی تھوڑی باتوں میں رو پڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وفات سے، حضور کی وفات سے 5 دن پہلے جمعرات والے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے، اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر دیا ہے۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں روئے؟ کیوں روئے؟ رونے کی کیا وجہ؟ صحابہ حیران ہو گئے، حضور تو کسی عام آدمی کی بات کر رہے ہیں اور اس صحابے کو کیا ہو گیا؟ انظروا الی ھذا الشیخ، اس صحابے کی طرف دیکھو، اس نے رونا شروع کر دیا ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں 5 دنوں کے بعد جب حضور اس دنیا میں نہ رہے تو صحابہ کہتے ہماری آنکھیں کھل گئی، ہم نے کہا کان ابو بکر
اعلمنا، ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے ہیں، کیونکہ ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس وقت سمجھ گئے جب حضور نے فرمایا تھا، ہمیں اس وقت سمجھ آئی جب واقعہ پیش ہے۔ اور جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے، خلافت کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خلیفہ بلا فصل کا اعزاز بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور ان کے فضائل و مناقب آپ سنتے ہیں۔ اپنے دور حکومت میں جب نماز پڑھاتے اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور سورہ یوسف میں جب اس آیت پر پہنچتے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، جب اس آیت پر پہنچتے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا صدمہ اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں، اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت پڑھتے ساروں کی بات رونا شروع ہو جاتے نماز کے اندر، اتنا روتے کہ جتنے لوگ پیچھے کھڑے سارے ان کے رونے کی آوازوں کو سنے۔ یہ رونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہے، اللہ کی محبت میں، فکر آخرت میں۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم بھی ایسا رونا سیکھیں۔ ہم تو دنیا کے رونے رو رو کے اپنا وقت گزار رہے ہیں، دنیا کے جتنے بھی رونے رو لو، دنیا کا شاید فائدہ مل جائے، لیکن یہ رونا ایسا ہے جس رونے سے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایسے خطبے دیا کرتے تھے جس میں رونے روانے کی باتیں ہوتی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبہ دیا۔ کیسا خطبہ؟ ضربت منها العیون، جن لوگوں نے خطبہ سنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ووجلت منها القلوب، جن لوگوں نے خطبہ سنا ان کے دل ڈر گئے، کانپ گئے۔ صحابہ نے کہا حضور یوں معلوم ہوتا ہے شاید آپ کا یہ الوداعی خطاب ہے، شاید آپ اس کے بعد ہمیں بات نہیں کر سکیں گے، آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دے۔ حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، میرے صحابہ جو آخرت کے حالات، قبر دوزخ کے حالات میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ جب حضور نے یہ فرمایا فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہنا، صحابہ نے اپنے چہروں پہ کپڑے کر لیے، ڈھانپ لیے، رونا شروع کر دیا۔ وَلَهُمْ خَدِيدٌ، جس طرح بچہ چیخے مار مار کے روتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا خطبہ سن کے رو رہے ہیں۔ اور بالخصوص یہ بات سن کے کہ حضور نے فرمایا جو آخرت کی حالات میں جانتا ہوں تمہیں معلوم ہو جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے، پتہ نہیں آخرت کے حالات کیسے کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے قیامت والے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، ان 7 بندوں میں سے ایک وہ بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا ہے، خلوت میں ہے، صرف رب دیکھ رہا ہے اور کوئی دنیا کا انسان نہیں دیکھ رہا،
ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو بہہ پڑے۔ تو اللہ کو یہ آنسو اتنے پیارے، آنسو نکالنے والا اتنا پیارا، اللہ جب سورج ایک میل کے فاصلے پہ زمین کو بدل دیا گیا، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، ایسے موقع پر تنہائی میں رونے والا، اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے رونے کی توفیق نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ ان دو آنکھوں میں نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ آنکھ تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے رات اور جاگ لیے، یہ مسلمانوں کا دفاع کرنے والی آنکھ اللہ کے ہاں اتنی پیاری ہے، اس آنکھ والا بھی اور یہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسری وہ آنکھ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہانے رو پڑے۔ یہ آنکھ آنسو بہانے والی اور آنکھ والا انسان اللہ کو اتنے پیارے ہیں، یہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ایک حدیث میں حضور نے اسی مسئلے کو مزید واضح فرمایا جس طرح جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ یہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ یہ تعلیم بالمحال ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، ممکن نہیں تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس چلا جائے، ممکن نہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والی آنکھ جہنم میں چلی جائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہے، کئی بار حضور سے جنت کی بشارت حاصل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طامات جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو زاروں کتار روتے، کتنا روتے، حتیٰ تبل لحیۃ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ہم وضو کرتے ہیں، ہماری داڑھی پانی سے تر ہوتی تو قطرات گر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جناب عثمان قبر کو یاد کر کے کتنا روتے ہوں گے، کتنے آنسو نکلتے ہوں گے۔ جیب میں جنت کے ٹکٹ ہے، بار بار حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، حضور کی زبان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن قبر کو یاد کر کے جناب عثمان اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پوچھا گیا عثمان آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے تو آپ بڑا روتے ہیں۔ فرمایا قبر کی گھاٹی بڑی سخت گھاٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، سب سے خطرناک اگر کوئی جگہ ہے تو وہ قبر ہے۔ آپ نے جہنم کو دیکھا اور آپ نے مختلف عذاب دیکھے، فرمایا سخت مناظر میں سے سخت ترین منظر قبر کا منظر ہے۔ القبر واقعہ بڑا خطرناک منظر ہے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی جتنی گھاٹیاں ہیں، جتنے مراحل ہیں، سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا باقی مراحل پہ اللہ کامیاب فرمائیں گے، جو یہاں پکڑا گیا آگے بچنا بہت مشکل ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی حالت تو بڑی عجیب تھی. ان کی آنکھیں ہر وقت ہی نم رہتی تھی. کبھی کبھار رونا تو دور کی بات ہے, کبھی کبھار آنسو بہانا موقع بموقع یہ تو الگ بات ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ان کی آنکھیں نم رہتی تھی, ہر وقت سوچو بچار میں رہتے تھے. بتلائیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے مال کی فکر تھی, اللہ کا ڈر اتنا ہے, اللہ کی خشیت اتنی ہے کہ ہر وقت آنکھیں نم رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ بھی اللہ کے ڈر میں رونے والے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, اس سے پہلے جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں, بہت ہی خوبصورت قول ہے. فرماتے ہیں حقانی سلاس وابکانی سلاس, لوگوں مجھے 3 باتوں نے ہنسنے پہ مجبور کر دیا. وابکانی سلاس, 3 باتوں نے مجھے رلا دیا. وہ کون سی 3 باتیں ہیں جنہوں نے مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا؟ پہلی بات, معمل الدنیا والموت یطلب, دنیا چاہنے والا, دنیا کے پیچھے بھاگنے والا, دن رات دنیا تلاش کرنے والا, یہ دنیا کا شیدائی اور فدائی ہے, یہ دنیا چاہ رہا ہے, دنیا طلب کر رہا ہے. والموت یطلب, موت اس کے سر پہ منڈرا رہی ہے, موت اس کی تلاش میں ہے, یہ دنیا کی تلاش میں ہے, اسے موت کی کوئی فکر نہیں. جب میں ایسے انسان کو دیکھتا ہوں تو ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہوں, کتنا بے وقوف انسان ہے. دنیا اس کے, یہ دنیا کے ہاتھ میں ہے اور موت اس کے ہاتھ میں ہے, کتنا بے وقوف انسان. اور دوسرا انسان, میں جسے دیکھتا ہوں تو ہنستا ہوں, وغافل لیس بمغفول عنہ, ایسا غافل انسان جس سے غفلت نہیں برتی جا رہی, غافل ہے, سست ہے, بے نماز ہے, بے دین ہے, اور اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے, لیکن اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی. اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک جملہ, ایک ایک کلمہ, ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. اس کی ایک ایک بات محفوظ ہو رہی ہے, کرام الکاتبین محفوظ کر رہے ہیں, لیکن یہ کتنا غافل انسان ہے, اس کو پرواہ نہیں. ایجنسیاں پیچھے ہے, اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کر رہی ہے, فرشتے اس کا ہر لمحہ محفوظ کر رہے ہیں, اور یہ اتنا بے خبر انسان ایسے بربادی کی گئی. جب میں ایسے انسان کو دیکھتا ہوں تو رونے پر مجبور ہو جاتا, ہنستا ہوں. اور تیسرا وہ انسان, وَضَاحِكٍ بِمِلْءٍ فِيهِ لَا يَدْرِي أَرَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْ سَخِطَ, منہ کھول کھول کے ہنسنے والا, حالانکہ اسے علم نہیں آسمان والا رب اس پہ راضی ہے یا ناراض ہے, بس یہ ہنس رہا ہے, جہاں بیٹھے ہنس رہا ہے. ہنسنے ہنسانے والی مجلس اسے پسند ہے, ایسے کلپ اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں, دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہے, دوستوں کو ہنسا رہا ہے. حسن بصری علیہ رحمہ بہت بڑے تابعی ہے, ایک مجلس کے پاس سے گزرے, ایک نوجوان دوسرے جوانوں کو ہنسا رہا تھا, رک گئے, کہا اے نوجوان مجھے اس سوال کا جواب دے, کیا تم کوئی صراط عبور کر چکے؟ جی نہیں. کیا تمہارے لیے جنت یقینی ہو چکی؟ جی نہیں. جب تجھے پل صراط کا پتہ نہیں کیا پڑے گا اور پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں, فما هذا الضحك, یہ ہنسنے کی کیا وجہ ہے, اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نوجوان پہ حسن بصری علیہ رحمہ کی بات کا اتنا گہرا اثر ہوا, اس کے بعد اس جوان نے ہنسنا ہی چھوڑ. ربیع بن حراش رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہے, محدث ہے, بخاری مسلم کے راوی ہے, انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا. لوگ پوچھتے حضرت
آپ ہنستے نہیں، آپ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے علم نہیں کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، نتیجے کا پتہ نہیں، انجام کا پتہ نہیں، تو میں ایسے ہی ہنستا پھروں۔ جب یہ فوت ہوئے اللہ نے چہرے کا ڈیزائن ایسا بنا دیا، جو بھی آ کے دیدار کرتا یوں محسوس ہوتا جیسے مسکرا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ہی اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا جو میری خاطر ہنسنا چھوڑ دے میں اسے مرنے کے بعد ہنسا دیتا ہوں، خوش کر دیتا ہوں۔ منہ کھول کھول کے ہنسنے والا جسے علم نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، اور پھر دنیا ہنس رہی ہے۔ ہنسانے کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ دین کی بات شروع کر دے، لوگ بوجھ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے کانوں میں سگل واقع ہو جاتے ہیں اور مجلس سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں ایسی کر رہے ہیں جو فکر آخرت کی ہے، یہ باتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ باتیں ایسی جو اصل مقصد کی ہے۔ اصل مقصد کی طرف آنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ خطیب بھی وہی پسند ہے جو گفتگو میں ہنسائے، جو لطیفے سنائے، جو جملے سنائے، اور خطیب بھی وہ پسند ہے جو گفتگو ذو معنی کرے، جو سنجیدہ گفتگو کرے۔ ہمیں تو وہ خطیب بھی پسند نہیں تھا، تو سننے کے لیے تھا۔ ہم تو انتخاب ہی ان لوگوں کا کرتے ہیں جو ہمیں خوش رکھے، خود بھی خوش رہے۔ ہمیں رونے روانے والی باتیں اچھی نہیں لگتی، جبکہ ہم سلف کو دیکھتے ہیں، انبیاء کو دیکھتے ہیں، یہ سارے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے رونے والے۔ اور تین باتیں وابکانی سلاس، تین باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ تو کون سی باتیں؟ فراق الاحب الاحبہ وصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور آپ کے ساتھیوں کی جدائی، جب ان کو یاد کرتا ہوں تو رونے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ یارو ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی خطیب، کوئی عالم فوت ہو جائے تو اس کے چاہنے والے، محبت کرنے والے اس کی یاد میں کتنا روتے۔ جن لوگوں نے حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، سارے معاملات آپ کے ساتھ دن رات حضور کا دیدار کرتے رہے، جب حضور ان سے رخصت ہوئے ہوں گے ان کے دلوں پہ کیا کیفیت آئی۔ آپ کی جدائی کا صدمہ معمولی صدمہ نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر امام باقری نے بیان کی ہے حدیث، وہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چادر پڑی تھی ہم رو رہے تھے، لیکن حضور کی چادر دیکھ کے پھر بھی اپنے آپ کو کچھ دلاسا دے رہے تھے۔ جب بہت والی صبح آپ کی قبر کی کھدائی کرنے کے لیے نماز فجر سے پہلے کدال لے کے انہوں نے کھدائی شروع کی، جب ان کدالوں کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو ہماری چیخیں نکل گئی۔ کبھی چند لمحے بعد حضور کو دفن کر دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جب اذان پڑھی تو بلال کی اذان پڑھتے پڑھتے چیخیں نکل گئی۔ ابھی تک حضور کو فوت ہوئے 2 دن ہوئے، پیر والے دن فوت ہوئے، منگل بدھ کی بات، صبح نماز فجر سے پہلے سحر کی اذان جناب بلال پڑھتے تھے، بلال اذان پڑھتے گئے اور چیخیں مارتے رہے۔ حضور کی وفات کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ اس میں 20 باتیں ہو سکتی ہے۔ کہا میں جب حضور کی جدائی کو یاد کرتا ہوں آنسو بہاتا ہوں، اور آپ کے ساتھیوں کی جدائی کو یاد کرتا ہوں تو آنسو بہاتا ہوں۔ دوسری بات جس نے مجھے رونے پر مجبور کیا، وَحَوْلُ الْمُطَّرَعِ اِنْتَ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کے وقت کیا پڑے گا، جب ملک الموت آئے گا کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں، فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ فوت ہوتے، میں وفات کے وقت ان کے پاس جاتا، میں پوچھتا بتاؤ اس وقت تمہارے اوپر کیا کیفیت آ رہی ہے، کسی نے نہ بتایا، کئی لوگوں سے سوال کیا، فرمایا کرتے تھے جب مجھ پہ آخری وقت آیا تو میں بتاؤں گا، جب میرے پہ آخری وقت آیا
بیٹے قریب موجود تھے، سوال کیا ابا جان زندگی بھر آپ کہا کرتے تھے میں موت کی کیفیت کو بیان کروں گا، ذرا بیان کرے کیا کیفیت؟ بڑے عظیم صحابی ہے، اسلام کے عظیم جرنیل ہے، لیکن موت کے وقت کیفیت دیکھیے۔ کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، یوں محسوس ہو رہا ہے میرے پیٹ کو کانٹوں سے بھر دیا گیا ہے، آسمان زمین پہ آن پڑا ہے، میں زمین آسمان کے درمیان اس طرح پس رہا ہوں جس طرح چکی کے دو پانڈوں کے درمیان گندم کا دانا پستا ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور میرے پاس یہ بچہ پڑا جو دل و دماغ کا بھرا ہوا، کاش اس میں بکری کی مینگنیاں ہوتی، دل و دماغ کا ہوتے۔ میرے آخر دیوار کی طرف منہ کیا، ساروں کدار ہوتے رہے اور لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتے رہے، اسی اثناء میں ان کی روح پرواز ہو۔ موت کے وقت کیا بنے گا؟ صحابہ روتے تھے، اور یہ موت کے وقت جو آزمائش ہے امت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی، میرا ذہن یہ تھا کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تکلیف نہیں دیتے، برے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا، حضور کا سر میرے سینے اور میری جھولی کے درمیان میں تھا، میں نے یہاں رکھا ہوا تھا آپ کا سر، آپ کی کیفیت چہرے پہ جو بار بار کیفیتیں تاری ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی بے ہوشیاں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، میرا ذہن یہ تھا اللہ برے لوگوں کو موت کے وقت آزماتے ہیں، جب میں نے حضور کی اس کیفیت کو دیکھا میں نے اپنا ذہن بدل لیا، میں نے نتیجہ یہ نکالا موت کے وقت اللہ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں۔ اور تیسری بات، الوقوف بین ید اللہ، والوقوف بین ید اللہ۔ تیسری بات ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہی کہ جو مجھے راتی ہے والوقوف بین ید اللہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یوم تبدو سریۃ علانیہ، جہاں راز فاش ہو جائیں گے وہاں راز نہیں رہے گا۔ آج ہزاروں راز میرے اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت والے دن راز نہیں رہے گا، یوم تبلى السرائر، راز فاش ہو جائیں گے، وہاں راز نہیں رہے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ کیفیت، وہاں سوال و جواب، وہ حالت کیسی ہوگی جب اس کو یاد کرتا ہوں رونے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ ہر بات پہ مزید باتیں بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہے، سنی ہے، سنائی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔